السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ غزلز کی نئی ویڈیوز کے سلسلے میں یہ میں اپنی اپلوڈڈ تیسری غزل پیش کر رہا ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے اپلوڈ کی تھی، تو پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر کے اوپر بات کروں گا۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئے گی، پیش کر رہا ہوں۔ جن دلوں میں بستے ہو ان دلوں کو پہچانو، جن دلوں میں بستے ہو ان دلوں کو پہچانو، منزلوں پہ آ کے تم منزلوں کو پہچانو، منزلوں پہ آ کے تم منزلوں کو پہچانو، جن دلوں میں بستے ہو ان دلوں کو پہچانو، منزلوں پہ آ کے تم منزلوں کو پہچانو۔ جگنوؤں کی خواہش ہے کمکموں کی چاہت ہے، جگنوؤں کی خواہش ہے کمکموں کی چاہت ہے، جو بھگائیں تاریکی ان شمعوں کو پہچانو، جو بھگائیں تاریکی ان شمعوں کو پہچانو۔ جگنوؤں کی خواہش ہے کمکموں کی چاہت ہے، جو بھگائیں تاریکی ان شمعوں کو پہچانو۔ بہت سے ہیں بادل جو گرج کر چلے جاتے، بہت سے ہیں بادل جو گرج کر چلے جاتے، جن سے برسے پانی ہے بادلوں کو پہچانو، جن سے برسے پانی ہے بادلوں کو پہچانو۔ بہت سے ہیں بادل جو گرج کر چلے جاتے، جن سے برسے پانی ہے بادلوں کو پہچانو۔ کیوں بھٹکتے پھرتے ہو دل فریب راہوں میں، کیوں بھٹکتے پھرتے ہو دل فریب راہوں میں، منزلوں کو جائیں جو راستوں کو پہچانو، منزلوں کو جائیں جو راستوں کو پہچانو۔ کیوں بھٹکتے پھرتے ہو دل فریب راہوں میں، منزلوں کو جائیں جو راستوں کو پہچانو۔ سامنے تجھے پا کے آنکھ جو ہے میری نم، سامنے تجھے پا کے آنکھ جو ہے میری نم، یہ خوشی کے آنسو ہیں آنسوؤں کو پہچانو، یہ خوشی کے آنسو ہیں آنسوؤں کو پہچانو۔ سامنے تجھے پا کے آنکھ جو ہے میری نم، یہ خوشی کے آنسو ہیں آنسوؤں کو پہچانو۔ میں اگر تجھے دیکھوں دل اداس رہتا ہے، میں اگر تجھے دیکھوں دل اداس رہتا ہے، دل کے ان جھمیلوں کو مسئلوں کو پہچانو، دل کے ان جھمیلوں کو مسئلوں کو پہچانو۔ میں اگر تجھے دیکھوں دل اداس رہتا ہے، دل کے ان جھمیلوں کو مسئلوں کو پہچانو۔ میں نے جانا فیصل یہ سب سے کام مشکل ہے، میں نے جانا فیصل یہ سب سے کام مشکل ہے، دشمنوں کی بھگدڑ میں دوستوں کو پہچانو، دشمنوں کی بھگدڑ میں دوستوں کو پہچانو۔ میں نے جانا فیصل یہ سب سے کام مشکل ہے، دشمنوں کی بھگدڑ میں دوستوں کو پہچانو۔ جن دلوں میں بستے ہو ان دلوں کو پہچانو، منزلوں پہ آ کے تم منزلوں کو پہچانو۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں کچھ اشعار کا مفہوم، پس منظر اور در پردہ سوچ کے بارے میں بات کروں گا۔ جو غزل کا مطلع ہے وہ اس امر کے متعلق ہے کہ بہت سے معاملات، بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جس چیز کو پانا، اس کو پا لیتا ہے لیکن اس کو پہچان نہیں پاتا کہ یہ وہی چیز ہے جس کی مجھے تمنا تھی۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ جن دلوں میں بستے ہو ان دلوں کو پہچانو، منزلوں پہ آ کے تم منزلوں کو پہچانو۔ اگلے جو 2-3 اشعار ہیں وہ ظاہری چمک دمک اور جو اٹریکشن، لالچ اور جو خوشنمائی ہوتی ہے اس کے متعلق ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں انگلش میں all that glitters is no gold، اس کا مطلب یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چمکدار، خوشنما، خوبصورت لگتی ہیں لیکن ان کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنی ایک نسبتاً کم خوشنما چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔
تو اسی سے متعلق ہے کہ جگنوؤں کی خواہش ہے کمکموں کی چاہت ہے، جو بھگائیں تاریکی ان شموں کو پہچان۔ دیکھنے میں کمکمے اور جگنو بہت خوبصورت لگتے ہیں، بہت حسین لگتے ہیں، شمع اتنی حسین نہیں لگتی، لیکن جب مقصد جو ہے وہ تاریکی کو بھگانا ہو، تیرگی سے چھٹکارا پانا ہو، اندھیرے کا خاتمہ کرنا ہو، تو تب شمع کام آتی ہے۔ جو کمکمے اور جگنو جو ہیں وہ صرف خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، لیکن تاریکی بھگانے کا کام نہیں کرتے۔ اسی طرح اگلا جو شعر ہے وہ بادلوں کے متعلق ہے کہ بہت سے بادل جو ہیں وہ گرجتے ہیں، کھڑاک کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں برساتے۔ تو جب مقصد آپ کا بارش ہو، بارش کا پانی حاصل کرنا ہو، تو اس معاملے میں وہ بادل ہی آپ کے فائدے کے ہوتے ہیں جو پانی برساتے، جو صرف گرج کر چلے جائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سے ہیں بادل جو گرج کر چلے جاتے، جن سے برسے پانی ہے بادلوں کو پہچانا۔ اگلا شعر بھی اسی سے متعلق ہے کہ بہت سے راستے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں، دل فریب ہوتے ہیں، دلکش ہوتے ہیں، لیکن وہ منزلوں کو نہیں جاتے، وہ انسان کو منزل سے دور بھٹکا دیتے ہیں۔ اور کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کو اپنی منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو وہ نسبتاً کم خوشنما راستے جو ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں ان خوشنما راستوں سے۔ کیوں بھٹکتے پھرتے ہو دل فریب راہوں میں، منزلوں کو جائیں جو راستوں کو پہچانو۔ اگلے جو دو اشعار ہیں وہ ایک عاشق کی جو تڑپ ہے، بے چینی ہے، اس کے متعلق ہے۔ جب انسان کسی اپنے محبوب کو سامنے پاتا ہے تو بعض اوقات خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس کے متعلق ہے کہ سامنے تجھے پا کے آنکھ جو ہے میری نم، یہ خوشی کے آنسو ہیں، آنسوؤں کو پہچانو۔ اگلا شعر بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر انسان اپنے محبوب کو نہ دیکھے تو دل جو ہے وہ اداس رہتا ہے، اور اکثر اوقات جس انسان کی وجہ سے کی دوری سے اداس ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو شخص ہے وہ اداس کیوں ہے۔ میں اگر تجھے دیکھوں دل اداس رہتا ہے، دل کے ان جھمیلوں کو، مسئلوں کو پہچانو۔ آخری جو شعر جو مقطع ہے اس غزل کا وہ اس امر سے متعلق ہے کہ دنیا میں بہت انسان کا برا چاہنے والے دشمن جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں، جو حقیقی دوست ہوتے ہیں جو دل سے انسان کا بھلا چاہتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ برا چاہتے ہیں آپ کا، لیکن ظاہری طور پہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بہت بھلا چاہتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ لوگ جو ہیں جو اصل میں آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان سے بھی بہتر لگتے ہیں آپ کو، کیونکہ ان کا جو ظاہر ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ مخلص لگتا ہے جو اندر سے بھی مخلص ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ میں نے جانا فیصل یہ سب سے کام مشکل ہے، دشمنوں کی بھگدڑ میں دوستوں کو پہچانا۔ تو یہ تھی جی تیسری غزل میری اپلوڈڈ غزلوں میں سے تیسرا کلام۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ نے اشعار کے مفہوم، پس منظر اور درپردہ سوچ سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، اور بیماریوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی غزل تک کے لیے خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔